برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے جمعہ کے مبارک دن میں اور آپ اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہیں۔ عمر عزیز کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، اور زندگی کے ان لمحات سے اگر کچھ کمائی کرنی ہے تو اپنی آخرت بنائی جائے، نیکی، عبادت، یاد الہی میں زندگی کے یہ لمحات گزارے جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دیں اور عمل کی توفیق سے نوازیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ لہ الخلق والامر، خلق بھی انہی کی ہے اور امر بھی انہی کا ہے۔ خلق کا مطلب ساری مخلوقات، ہر مخلوق اللہ جل شانہ کی پیدا کردہ ہے۔ امر کا مطلب ساری مخلوقات، ہر مخلوق پر حکم بھی اسی پاک ذات کا چلتا ہے۔ مخلوق بھی ساری اس کی، اور مخلوق ساری پر چلے گی بھی صرف اس کی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت تکالیف پہنچی، اذیت سے گزرے، 70 شہادتیں ہوئیں۔ سب سے بڑھ کر دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے۔ ایسے موقع پر منافقین نے کہا حل لنا من الامر من شیء، مسلمانوں کو کچھ ملا بھی ہے؟ مسلمان جو ہر وقت اللہ کی مدد، نصرت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی کچھ آیا؟ انہیں بھی کوئی چیز ملی؟ اگر ہماری بات مانی جاتی اور یوں لڑائی کے لیے نہ نکلتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ جل شانہ نے ان منافقوں کو سمجھانے کے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا ان الامر کلہ للہ۔ یہ باتیں کہ ہماری مانی جاتی تو یوں نہ ہوتا، یوں کرتے تو یوں نہ ہوتا، ایسے کر لیتے تو ویسے ہو جاتا، یہ باتیں ایمان والوں کی نہیں ہیں۔ غور سے سنیے، یہ باتیں ایمان والوں کے لیے نہیں ہیں۔ ایمان والوں کے لیے تو بس یہ عقیدہ، نظریہ، ایمان اور ذہن ہے ان الامر کلہ للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، مرضی، منشا، چاہت صرف
اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ یوں کہنا کہ میں ایسے کرتا تو ویسے نہ ہوتا، ایسے نہ کرتا تو ویسے ہو جاتا، یہ باتیں ایمان والوں کو سجتی نہیں۔ ایمان والا یہ یقین رکھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لیتا، ہوگا وہی اور ہوتا وہی جو میرے اللہ نے چاہا اور لکھ رکھا تھا، لکھ رکھا ہے۔ ان الامر کلہ للہ، میرے چاہنے سے، کسی کے چاہنے سے، میرے سوچنے سے، کسی کے سوچنے سے، میری تدبیر سے، کسی کی تدبیر سے، میری پلاننگ سے، کسی کی پلاننگ سے کچھ کہیں نہیں ہوتا۔ ان الامر کلہ للہ، صرف میرے مالک کی چلتی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، ذرا وہ الفاظ دل میں بٹھا لیں، الفاظ دل میں بٹھا لیں۔ اللہم لکل ملک کلو وَلَكَ الْحَمْدُ كُلُّ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّ۔ اے اللہ، بادشاہت بھی تیری، تعریف ساری کی ساری صرف تیری۔ اے اللہ، زمین پر کچھ نہیں ہوتا مگر وہی جو آپ چاہتے ہیں، اس لیے سارے خیر میں آپ سے مانگتا ہوں اور ہر شر سے پناہ آپ سے چاہتا ہوں۔ کیا ایمان افروز جملے ہیں۔ محبت کا سارا جہان ان میں، یقین کی اعلیٰ سے اعلیٰ کیفیت ان میں۔ اگر بدقسمتی ہمیں چمڑی ہوئی نہ ہوتی تو ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں سیکھتے۔ کوئی لمحات نکال کر کسی کے پاس بیٹھتے اور پوچھتے، اللہ کے نبی نے یہ جو دعا فرمائی اس کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، زمانے کی ہر چیز کا ہیر پھیر، تبدیلی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کل کا سورج کس کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا اور کس کی شکست کا، کل کا دن کس کے لیے راحت ہے، کس کے لیے آفت، کس کے لیے بیماری کے فیصلے ہیں اور کس کے لیے صحت کے۔ کل کا دن کس کے آنگن میں ماتم کی بین ہوں گے یا خوشی کی شہنائیاں۔ ہر امر، ہر معاملہ، ہر حالات کی تبدیلی، یہ ساری کی ساری اللہ جل شانہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ میرے محترم دوستو، رجب المرجب کی 27 تاریخ کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، آسمانوں پر بلا کر شرف دیدار سے مشرف کیا گیا۔
اس واقعے کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں سمجھیں تو جو چیز بنیاد کے طور پر میں نے عرض کی ہے اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ یوں حالات کا بدلنا میں اور آپ ہی نہیں، کائنات کے تمام انسان ہی نہیں، حالات کا بدلنا، مختلف حالات سے گزارنا اللہ جل شانہ نے پیغمبروں کے لیے بھی رکھا اور پھر پیغمبروں کے امام کے لیے بھی رکھا کہ اگر انہیں ایک حصہ اور ایک وقت خوشی میں رکھا، راحت میں رکھا، تو دوسرے حصے میں تکلیف آزمائش سے دوچار کیا، اور اگر پہلے آزمائش رکھی، مشکلات سے گزارا، تو پھر اس کے بعد راحتیں اور آسانیاں دیں۔ حالات اللہ پیغمبروں پر بھی لائے۔ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پورا سال ایسا گزرا جسے آپ نے نام ہی غم کا سال دے دیا، عام الحزن، دکھوں کا سال، غم گسار رفیقہ حیات اما جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا داغ مفارقت دے گئیں، اللہ کے حضور پہنچ گئی۔ غم گسار بیوی اللہ کی نعمت، ہمدرد بیوی دنیا میں جنت، راحت۔ آج ہمیں ساری خوشیاں، میاں بیوی کا سلوک، ساری راحتیں وہ صرف تعویذ یا وظیفے سے چاہیے، اندر ساری بدبو بھری ہو اور ظاہری جسم کپڑوں پر پرفیوم سے خوشبو لگائیں تو جسم خوشبودار ہو جائے گا۔ اندر نہیں بدلنا، تربیت نہ دینی ہے نہ لینی ہے۔ ایک انسان مکمل انسان کیسے بنتا ہے؟ بیوی کو حضور کی پاک بیویوں کی زندگی کا علم نہیں، بیٹیوں کو حضور کی پاک بیٹیوں کی زندگی کا علم نہیں، گھر کے اندر کہیں بھی صحابیات کی باتیں نہیں، ان کے تذکرے نہیں، ان کی عظمتوں کا ذکر نہیں، جن سے بیوی بیوی بنے، بیٹی بیٹی بنے، خاتون خاتون بنے۔ جب یہ چیزیں ان کی زندگی میں کہیں سنی جاتی نہیں تو اب مجھے بتاؤ کہ تعویذ اور وظیفے سے کیسے ہوگا؟ نیک بیوی دنیا میں جنت کہی گئی، اللہ کے پیارے نبی غم گسار ہیں، ہمدرد بیوی جدا ہو گئی۔ آج بیوی کو بھی پہلے پتا ہے کہ یہ میرے مرنے کے انتظار میں، کہہ بھی دیتی ہے اور اندر اندر سے انتظار ہے بھی۔ تعلقات میں محبتیں، احترام، تعلقات میں حسن سلوک، اتفاق، رشتوں کی تعظیم، یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ دین زندگیوں سے دور ہوگا تو رشتوں کی چاشنیاں، مٹھاس سب ختم ہو جائے گی، ہر رشتہ پھیکا لگے گا۔ یہ محبتیں ہمیں دین نے دی ہیں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ اسی سال شفیق چچا خواجہ ابو طالب بھی رخصت ہوئے۔ شفقت کا ہاتھ تھا، مشرکین مکہ کو لحاظ تھا، چنانچہ جب ان کا سایہ شفقت اٹھا
تو مشرکین مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی. اسی سال مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا. تو یہ تھا عام الحزن، مشکل حالات، غموں کا سال. جو بنیاد میں نے عرض کی، جس نے سنی سمجھی انہیں زیادہ آسانی رہے گی بات سمجھنے میں کہ پورا سال یہ حالات ہیں. اب دیکھیے اللہ ان حالات کو کیسے بدلتے ہیں. تیز دھوپ کے بعد جیسے ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، جیسے یکدم سے دکھوں کا مداوا ہو جائے، جیسے کوئی درد پر مرہم رکھ دے، جیسے کوئی چیختا چلاتا بچہ دوڑتا ہوا آئے اور ماں کی گود میں جا بیٹھے اور گود میں پہنچ کر سارے درد بھول جائے. اللہ جل شانہ نے ایسے ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عام الحزن، غموں کے سال کے بعد دل جوئی فرماتے ہیں، غم گساری فرماتے ہیں. خدیجہ کا ساتھ الگ ہوا تو کیا ہے، ابو طالب نہ رہے تو کیا ہے، مشرکین مکہ چھوڑ چکے، بائیکاٹ کر چکے تو کیا ہے، ہمارے حبیب ہمارے پاس آئیے، ہم جو ہیں آپ کے، ہم آپ کے دکھوں کا درماں بنیں گے، ہم آپ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، ہم آپ کو شربت دیدار پلائیں گے، ساری دنیا کے سارے دکھ آپ ہمیں دیکھتے ہی بھول جائیں گے. درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. عشق کے درد مند کے لیے، عشق کے درد مند کے لیے سوائے دیدار محبوب کے کوئی دارو نہیں ہوتی. معجزہ معراج، واقع معراج، اللہ جل شانہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی 20 حکمتیں اور بھی ہیں. یہاں میں نے جو بنیاد میں بات سمجھائی، اس بنیاد کے مناسب جو حکمت ہے وہ عرض کر رہا ہوں. حالات اللہ کی طرف سے ہے، دکھ بھی، راحتیں بھی، خوشیاں بھی، پریشانیاں بھی. کبھی اچھے حالات پہلے تو بعد میں برے، کبھی برے حالات پہلے تو بعد میں اچھے. یہ سارا نظام تلک الایام نداولھا بین الناس، سارے دنوں کا ہیر پھیر سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. سورہ نجم میں اگرچہ مفسرین کی تفاسیر میں اور پہلو بھی ہے، تاہم ہم آج زیر گفتگو جو عنوان ہے اسی تفسیر کو لیں گے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. بڑا دل آویز تذکرہ ہے. لفظ لفظ شہد تو کیا ہے، خدا بندے قدوس نے اپنی زبان قدرت سے جن لفظوں کو بولا، ان لفظوں کے اندر کیا پاکیزگی ہے، ان لفظوں کے اندر کیا مٹھاس ہے، کیا اپنائیت ہے، کیا علم و فہم کے خزانے چھپے ہیں. کاش کوئی سمجھے. چہرے پر تازگی رکھیے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. اللہ قسم اٹھا رہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو، گر جائے، چھپ جائے. آسمان پر ان گنت ستارے ہیں، ہر ستارے میں قدرت نے نور رکھا ہے، روشنی رکھی ہے. ہر ستارے کی متعین جگہ ہے.
सितारे हरकत में हैं, हर सितारे का मुकर्रर करदा रस्ते पर सफर है। अल्लाह सितारों की तरफ मुतवज्जे करके समझाना चाह रहे हैं, ऐसे ही आसमाने नबूवत के सितारे हजरात अंबियाए कराम हैं। कब किसने कहाँ जलवा गर होना है, कब किसने कहाँ से कहाँ सफर करना है, किसने कब रोशनी बखेरनी है, और फिर इन सब सितारों ने कब जाकर छुप जाना है, ये सारे का सारा हम तय कर चुके हैं। सितारों का नज्म हमारे हाथ में है। दुनिया की कोई चीज खुद ब खुद सितारा बन सकती है? नबी भी नहीं बन सकती। सितारे अल्लाह की मंशा पर, मर्जी पर निकलते हैं। कोई दूसरी चीज मखलूक में बड़ी से बड़ी, आला से आला है, मर्जी से सितारा नहीं बन सकती। ऐसे ही कोई फर्द कितनी सलाहियतों वाला है, इल्म और हुनर का मालिक है, ज़ुहद और तक़वा है, इबादत गुजारी है, सब कुछ, नबी नहीं बन सकता। फिर सितारे छुप जाते हैं तो कौन आता है? आफताब, सूरज। सितारे क्यों छुपते हैं? इसलिए कि जब आफताब तुलू होता है तो सितारों की रोशनी की न जरूरत रहती है, और न सितारे आफताब की रोशनी के मुकाबले में अपनी रोशनी बचा सकते हैं। मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आफताबे रिसालत है, आफताबे नबूवत है। सब अंबिया हिदायत के आसमान के सितारे थे, हर में नूरे इलाही मौजूद है। लेकिन जब आफताबे रिसालत जलवागर हुए तो सब नबूवत के सितारे छुप गए। सब नबूवत के सितारों की रोशनी आफताबे रिसालत की रोशनी के सामने मांद पड़ गई। वन्नज्म इज़ा हवा, वन्नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारों की जब वो छुप जाए। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। तुम्हारे पैगंबर जब तुम्हें आकर खबर देते हैं, मेराज की रात हम थोड़े वक्त के लिए आसमानों पर गए, किबला काबा, बैतुल मुक़द्दस, अंबिया से मुलाकात, जन्नत की सैर, अल्लाह से शर्फ़े हम कलामी, शर्फ़े दीदार, इस सब कुछ के बाद वापस आए। थोड़े से वक्त में जब मेरे पैगंबर तुम्हें ये बताएं तो हरगिज ना सोचना कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भूल चूक हो गई। जिस तरह इंसान कभी कभार हाफजा या दिमाग पर ग्रिप खत्म हो जाती है तो वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, ऐसे नहीं है। अल्लाह ने वजाहत फरमाई, मा ज़ल्ला साहिबुकुम, तुम्हारे साहिब रफीक, तुम्हारे पैगंबर भूलते नहीं। जानबूझकर भी कोई बात खिलाफे हकीकत जुबाने नबूवत पर नहीं आती, भूल चूक कर भी नहीं आती। क्यों? मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। पैगंबर वही का तर्जुमान होता है। नबूवत की जुबान जब भी बोलती है वही इलाही बोलती है। पैगंबर का हर लफ्ज लफ्ज अल्लाह की बात होता है। भूल चूक का एहतिमाल नहीं, किसी कैफियत का गलबा उसकी वजह से नहीं। पैगंबर जब भी बोलते हैं नफ्स से नहीं बोलते। मा यंतिकु अनिल हवा, नफ्स से नहीं बोलते, कुदरत की जुबान बोलते हैं। वक्त नहीं है, अब क्या करें। बहरहाल कुछ चीजें आ जाए तो समझानी भी पड़ती हैं। हम सारे नफ्स से बोलते हैं।
جو جی چاہتا ہے وہ بولتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ سنتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ کھاتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ پہنتے ہیں، جب جی چاہتا ہے اٹھتے ہیں، جب جی چاہتا ہے سوتے ہیں، جس سے جی چاہتا ہے ملتے ہیں، جس سے جی چاہتا ہے نہیں ملتے۔ صبح سے لے کر رات گئے تک نفس نفس نفس، خواہش خواہش خواہش، میری ضرورتیں، میری خواہشیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہ سارا نفس ہے۔ پیغمبر میں نفس نہیں ہوتا، پیغمبر وہ بولتا ہے جو اللہ بلواتے ہیں، پیغمبر وہ سوچتا ہے جو اللہ خود پیغمبر سے وہ سوچ کرواتے ہیں۔ پیغمبر جہاں چپ ہوتا ہے اللہ کی چاہت پر، اٹھتا ہے اللہ کی چاہت پر، بیٹھتا ہے اللہ کی چاہت پر، مسجد ہے یا بازار، تخت ہے یا تختہ، مسجد کا مصلی ہے یا کرسی اقتدار، کوئی کیفیت بھی ہے، پیغمبر کا نفس نہیں، اللہ کی ذات ہے۔ جہاں نفس ختم ہوتا ہے وہ ذات شروع ہوتی ہے۔ امام رازی نے فرمایا النفس هو الحجاب الاکبر، بندے اور رب کی ذات کے درمیان اگر کوئی آڑ، پردہ اور رکاوٹ ہے تو صرف انسان کا نفس ہے۔ انسان نفس چھوڑ دے، اللہ کی ذات کو پالے۔ اللہ والوں کو اللہ والے کیوں کہتے ہیں؟ وہ نفس والے نہیں ہوتے، وہ خود والے نہیں ہوتے، بیوی والے نہیں ہوتے، بچوں والے نہیں ہوتے، کاروبار والے نہیں ہوتے، دکان والے نہیں ہوتے۔ یہ والے کی کوئی نسبت اللہ والوں کی نہیں ہوتی، کوئی نسبت نہیں۔ ایک نسبت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ والے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں اپنی نسبت دے دے۔ علمہ شدید القوی، سورہ نجم کی دل آویز آیات۔ بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں تاکہ جو چیز شروع سے بنیاد بنائی وہ سمجھا سکوں۔ پیغمبر معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے ترجمان ہوتے ہیں، پیغمبر کی ہر بات وحی ہوتی ہے۔ اور یہ پیغمبر کو تعلیم کس نے دی؟ اس ذات نے دی، ذو القوہ، ذو مرہ، طاقت والا، قوت والا۔ جو شخص طاقت و قوت والا ہوتا ہے وہ اپنی بات پر پہرا دینا بھی جانتا ہے، صرف بولتا نہیں، وہ اپنی بات کو منواتا بھی ہے۔ طاقت والا صرف بولتا نہیں، جو بولتا ہے اپنی بات کو منواتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج بولا کل نہیں ہوا تو کہا جی کہ یو ٹرن تو بڑے لیڈر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اپنی بات پر قائم نہیں، اپنی بات کو منوا نہیں سکتا، نافذ نہیں کر سکتا، وہ طاقت والا نہیں، وہ اقتدار والا نہیں۔ اقتدار اور طاقت اس کی۔ دنیا جب سے بنائی، جو کہا آج تک ہوا، جو بات وحی میں درج فرما دی، نبوت کی زبان پر آ گئی، دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، وہ ہو کر رہا جو اس نے چاہا۔ توجہ رکھیے گا۔ ذو مرۃ فاستوی، معراج کی باتیں ہیں، ملاقات کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مستوی ہوئے، ہوا بالافق الاعلی، سب سے اوپر، افق اعلی پر۔ مستوی ہونے کا مطلب اپنی شان سے اپنی کرسی پر بیٹھے، اپنی شان سے اپنی کرسی پر بیٹھے۔ یہ رجب کی 27ویں رات ملاقات کا اہتمام ہو رہا ہے۔
جب بھی کوئی خاص مہمان کسی دوسرے ملک کا وزیر، سفیر، کوئی نمائندہ یا اپنے لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں تو بادشاہ ان کے استقبال کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے، اپنی شان کے ساتھ۔ دنیا کے بادشاہوں کی کرسیاں اور ان کی شانیں جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دماغ دیکھتا ہے۔ اللہ کی کرسی کیسی اور اس کی شان کیسی، ہمارا چھوٹا سا دماغ نہیں سمجھ سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، دنیا کی کسی چیز کو مثال نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ ذات وراء الورا، عقل و شعور سے اوپر، اتنی بڑی ذات کہ انسان کی سوچ میں سما نہیں سکتی۔ بس کہنا پڑتا ہے ایسے اپنی کرسی پر بیٹھا جیسے اس کی شان، ایسے اپنی کرسی پر بیٹھا جیسے بیٹھنا اس مالک الملک کو سجتا ہے۔ ایک چیز اور سمجھتے جائیں اگر یہی ہیں، جتنا مہمان اہم ہوتا ہے اتنی ملاقات اہم ہوتی ہے۔ جتنی مہمان کی ویلیو ہوتی ہے، آنے والا دین، دنیا، پیسے، اقتدار، عہدے، کسی وجہ سے بھی، جتنا مہمان عزت والا ہوتا ہے اتنا اس کے لیے ہم پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں، کہاں بٹھانا ہے، کیسے بٹھانا ہے، کس طرح ویلکم کرنا ہے، استقبال کرنا ہے، کیا بنانا ہے، کیا نہیں بنانا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق کرسی پر بیٹھے ہیں۔ عرض کر رہا تھا ملاقاتی جتنا اہم، ملاقات اتنی اہم، اس کے لیے اہتمام، پروٹوکول کا خیال، کھانا پلانا، دینا لینا، ہر چیز اہم۔ ایک ملاقاتی ہوتا ہے کسی عہدے کی وجہ سے اہم، ایک ملاقاتی ہوتا ہے جو ملاقات کرنے والے میزبان کا محبوب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اب سارے عہدے، ساری کی ساری اس کی شخصی خوبیاں، پیسے والا ہے، دین دنیا کسی اعتبار سے قابل احترام، معزز، ساری پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اگر ملاقات کے لیے آنے والا محبوب بھی ہے تو اس کا پروٹوکول ہر آنے والے سے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی معراج کی رات اللہ اپنی شان کے مطابق وہ سب سے اوپر، ہوا بالافق الاعلی، کرسی اقتدار پر اپنی شان کے مطابق بیٹھے ہیں۔ آنے والا کون ہے؟ محبوب رب کائنات۔ عہدے بھی ہیں، شانیں بھی ہیں، عظمتیں بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ شان والا اپنی کرسی کے مطابق شان سے بیٹھا ہے۔ کیوں؟ آج میرے محبوب آ رہے۔ ثم دنا فتدلی، کاش رب کی بولی سمجھتے۔ ثم دنا فتدلی، اللہ فرماتے ہیں معراج کی رات میں اپنی شان کے مطابق شان سے کرسی پر بیٹھا، میرے محبوب آ رہے ہیں، اور جب میرے محبوب آ گئے تو میں آگے بڑھا اور قریب ہوا۔ معزز مہمان کمرے میں پہنچے تو کرسی پر بیٹھے نہیں رہتے، اٹھتے ہیں، 2 قدم بڑھ کر گلے لگاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ثم دنا فتدلی، میں اپنی کرسی پر شان سے بیٹھا تھا، میرے محبوب آئے، پھر میں قریب ہوا، آگے بڑھا، نیچے اترا۔ کتنے قریب، وقت ختم ہوا، ہوشیار رہیے، کتنے قریب، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تیر کمان کے اندر ایک لکڑی والا حصہ ہوتا ہے اور ایک پیچھے دھاگے والا۔
ان کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے قریباً 1 ہاتھ، اسے قاب کہتے ہیں، قاب۔ قاب عرب والے جب لڑائی ختم کرتے تھے تو اپنی کمانیں ملاتے تھے دھاگے کی طرف، یعنی لکڑی والے حصے سے اس نے بھی پکڑا، ایک سردار نے، دوسرے نے بھی پکڑا اور دھاگوں کو آپس میں ملا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے وہ کوئی 2 کمانوں کو آپس میں ملا دیں اور یوں ان کے دھاگے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں تو درمیان میں 2 ہاتھ رہ جاتے ہیں، میں اپنے پیغمبر کے اتنے قریب جا پہنچا، فکان قاب قوسین، میں نے اتنے قرب سے نواز دیا، اتنے قرب سے نواز دیا، یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، او ادنا، اس سے بھی کم۔ گزشتہ ہفتہ مجھے اپنے بزرگوں کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا، ایک انتہائی نجی محفل تھی، تھکاوٹ کی محفل تھی، 1-2 علم والے دوست بیٹھے تھے، رؤیت باری تعالی، اللہ کے دیدار پر بات ہو رہی تھی، پوری بات تو میں عرض نہیں کر سکتا، ایک اس کا ٹکڑا سا ہے، ابھی اچانک سے آیا۔ اللہ کا دیدار ممکن ہے نہیں ہے، کیسے ہے انبیاء کے لیے، یہ ساری باتیں چل رہی تھی۔ شیخ نے فرمایا رؤیت باری تعالی، اللہ کا دیدار ان آنکھوں سے سوائے محبوب رب کائنات کے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ ہاں کسی پیغمبر کو یا اللہ اپنے ولی محبوب بندے کو رؤیت عطا فرمائے تو وہ رؤیت قلبی ہوتی ہے، دل کی، پھر اس کی بھی کیفیات ہے۔ جو بات عرض کرنی تھی اس وقت آپ سے، شیخ نے بڑی عجب بات فرمائی، فرمایا رؤیت قلبی کی ایک جھلک، اللہ کے قرب کی ایک جھلک اللہ نے کسی کو دکھا دی تو وہ منصور بن گیا، انا الحق کہنے لگا۔ خدا نے اپنے قرب سے اتنا نواز دیا، سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کون ہوں، میں خود ہوں یا خدا ہوں، کہنے لگ گیا انا الحق۔ یہ اس قرب کی کیفیت اور مستی تھی۔ تو اگر قلبی رؤیت، قلبی دیدار دل سے کسی کو کوئی لمحہ مل گیا، وہ انا الحق کہنے لگ گیا، میرے محترم دوستو، جس محبوب پیغمبر کو قدرت نے اپنے پاس وہ افق کے اعلیٰ پر بلایا، پھر اتنا قرب دیا جیسے 2 کمان آپس میں مل جائیں، اور رؤیت بھی قلبی نہیں تھی، حضور نے چشمان نبوت سے دیدار کیا، تو اس قرب کے اندر کیا کیفیت ہوگی؟ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اب میں جو بنیاد عرض کی تھی اسے واپس دہراتا ہوں تاکہ کچھ تو لے جائیں آپ بھی۔ 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 35، 40، 25، 30، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عظیم الشان معجزے سے، معجزہ معراج سے بال برابر بھی سیکھنے کا کچھ نہیں ملا، سیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں لگا دیا لائٹنگ پر، شب معراج آئی لائٹنگ کرو، پٹاخے چلاؤ، حلوے کی دیگیں چڑھاؤ، شور تماشے کرو۔ ہمیں تو ان قیمتی راتوں میں ایسی چیزوں کی طرف لگا دیا گیا جیسے گھر میں کوئی اہم معاملہ ہو تو بچوں کو کھلونے دے کر سائیڈ پر کر دیا جاتا ہے، ہمیں بھی یہ کھلونے دے کر کارنر کر دیا گیا۔ حقیقت معراج
मोजिज़ा मेराज, वाक़े मेराज, इस रात में उम्मत के लिए क्या क्या सबक छुपे हैं और इन लम्हों में क्या क्या हीरे और जौहर और सोने से कीमती अल्लाह की नेमतें छुपी हैं, हम कुछ नहीं ले सके। ना फिक्र है ना आगे लेने का। मुझे अगर आप माफ फरमाएं तो कोई प्रोग्राम है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुनियाद अर्ज की थी, जिसने समझी है वो तवज्जो करे। क्या बुनियाद अर्ज की थी? हालात अल्लाह बदलते हैं, दुख देते हैं तो मरहम भी रखते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा साल गमों में गुजरा, अल्लाह ने उन सारे दुखों पर मरहम कैसे रखा? मेराज की रात अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा दिया, गोया के अपना दीदार करवा कर वो सारे दुख मिटा दिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज भी अगर दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, गुर्बत के मारे हैं, परेशानियों ने घेरा या बीमारियों ने लाचार कर दिया या कोई और ऐसी कैफियत आ गई कि जीने ही नहीं दे रही, मायूसियां जान ही नहीं छोड़ रही, सुकून बर्बाद हो के रह गया, तो आज भी इन दुखों के लिए मरहम दस्तयाब है। पूरे मौज़े मेराज को जो पहलू मैंने अर्ज किया, उस बुनियाद पर अगर देखें तो ये हुजूर के दुखों के मरहम के तौर पर है कि वो तकलीफें सारी आप भूल जाएं। हुजूर की उम्मत भी हुजूर की शानों से नफा उठाए। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, मेरी मेराज मेरी शान के मुताबिक थी, मेरी मेराज मेरी शान के मुताबिक थी। मैं बारगाह रब्बे जुल जलाल में पहुंचा, मेरी आंखों ने अल्लाह का दीदार किया। तुम मेरी उम्मत, महरूम तुम्हें भी नहीं करते, तुम्हारे दुखों के दर्द का सामा भी है और तुम्हारे जख्मों के लिए भी मरहम है। तुम भी जब दुखी हो जाओ, मायूस हो जाओ, परेशानियां घेर लें, तो तुम्हें मैंने बारगाह रब्बुल इज्जत से इसी मेराज की रात सजदा ला कर दिया है, नमाज ला कर दी है। सारे दुख मिट जाएंगे, एक सजदा कर लो। पूरी रात के वजीफे नहीं, लाखों की तस्बीह नहीं, कभी एक सजदा कर लो। आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। उम्मती हुजूर के कदमों पर आ जाए, हुजूर की जिंदगी पर आ जाए, हुजूर की सुन्नत पर आ जाए, हुजूर के तरीके पर आ जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दुख मिटेंगे नहीं, ये गुर्बतें, ये मसले, ये परेशानियां किसी के बदलने से नहीं बदलेंगे, किसी के बदलने से नहीं बदलेंगे। याद रखिए, अल्लाह को मनाना पड़ेगा, सजदा करना पड़ेगा। मेराज जो मेरी और आपकी है, नमाज उस पर आना पड़ेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। अल्लाह समझ दें, अमल की तौफीक बख्शे।